اب چند اور قوانین پر ہم مختصر بحث کر لیتے ہیں۔ جو ہمارا بہت بنیادی قانون ہے، قانون معاہدہ، ان میں ایک اہم مسئلہ معاہدات کی تقسیم کا ہے، کانٹریکٹس کی تقسیم کا۔ وہاں چونکہ انگریزی قانون کے اصولوں پر مبنی ہے وہ سارا قانون، تو وہاں معاہدے کو، کانٹریکٹ کو یوں کہیں کہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے، صحیح عقد، اور ایک وائڈ ہوتا ہے باطل، اور ایک وائڈبل ہوتا ہے وہ جو قابل ابطال ہو، جس کو باطل قرار دیا جا سکتا ہو۔ ویلڈ، وائڈ اور وائڈبل۔ اچھا، اب ویلڈ تو عقد صحیح ہوا، وائڈ باطل ہوا۔ یہ وائڈبل کیا ہوتا ہے؟ تو چونکہ ہمارے ہاں حنفی فقہا کے ہاں بھی اسی طرح کی تین قسمیں موجود ہیں عقد کی، کہ صحیح ہے اور باطل ہے اور فاسد ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ویلڈ ہے یہ صحیح ہوا، جو وائڈ ہے یہ باطل ہوا، جو وائڈبل ہے یہ عقد فاسد ہے۔ یہ غلط فہم ہے۔ وائڈ تو باطل ہوا، لیکن وائڈبل وہ عقد ہے قانون کی روح سے، اس عقد کو وائڈبل کہا جاتا ہے جس میں معاہدے میں شامل کسی فریق کی رضامندی آزادانہ نہ ہو، فری کنسنٹ نہ ہو، یعنی اسے مجبور کیا گیا ہو، یا اسے پتہ نہ ہو، لا علم رکھا گیا ہو، لا علمی میں اس سے وہ رضامندی حاصل، اسے پتہ ہی نہیں کہ جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، یا جو معاہدہ وہ کر رہا ہے اس کی تفصیلات کا اسے علم نہیں ہے، یا اس سے غلطی ہوئی ہے، مسٹیک آف فیکٹ جس کو کہتے ہیں، یا اس پر دباؤ ڈالا گیا ہے، انڈیو انفلوئنس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شخص معاہدے میں شامل تو ہوا ہے لیکن اپنی آزادانہ رضا کے ساتھ نہیں، فری کنسنٹ کے ساتھ نہیں۔ تو قانون نے یہ کہا ہے کہ جس بندے کو مجبور کیا گیا ہو یا اس کی رضا اس میں نہ شامل ہو معاہدے میں، تو اسے یہ اختیار ہے کہ بعد میں وہ اس معاہدے کو باطل قرار دے سکتا ہے، وہ اس کو اوائڈ کر سکتا ہے۔ تو اب جو ہمارے ہاں باطل اور فاسد کی تقسیم ہے وہ تو بالکل ہی الگ بنیادوں پر ہے۔ وہ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو عقد ہے وہ اصل کی بنیاد پر غلط ہے یا وصف کی بنیاد پر، اور کیا وہ جو اس میں غلطی ہوئی ہے، جو اس میں قانون کی خلاف ورزی، شرعی اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو کیا وہ ریپیریبل ہے، قابل اصلاح ہے یا نہیں؟ تو اگر وہ قابل اصلاح ہی نہیں ہے تو وہ تو باطل ہوا، اور اگر اس کی اصلاح کر کے معاہدہ آگے جاری رکھا جا سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فاسد ہے، فساد دور کر دیں تو یہ صحیح ہو جائے گا، تصحیح عقد ممکن ہے۔ لیکن جب تصحیح العقد ممکن ہی نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ باطل ہوا۔ وہ تو الگ تقسیم ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی جو سطحی بحث ہوتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک اہم معاملہ اس عقد کے قانون کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس میں انگریزی اصولوں پر یہ طے کیا گیا ہے کہ کوئی معاہدہ تب تک نافذ العمل نہیں ہوگا جب تک اس میں فریقین کی جانب سے عوض کا تبادلہ نہ ہو، کنسیڈریشن اس کو کہتے ہیں۔ اگر ایک جانب سے کنسیڈریشن ہو، عوض ہو، دوسری جانب سے کنسیڈریشن نہ ہو تو اس کو معاہدہ نہیں کہتے۔ کنسیڈریشن کو انگریزی قانون کی روح سے اور ان کے اصولوں کی روح سے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اب کیا شرعاً بھی یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس پر غور کریں۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوض کے متعلق انگریزی قانون کے اصولوں کی روشنی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ماضی میں آپ نے کچھ کیا ہو جس کو دوسرا فریق اب عوض کے طور پر مانتا ہے، اس کو پاس کنسیڈریشن کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر کنسیڈریشن، مستقبل میں آپ کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، اس کے عوض میں آج یہ کچھ کرے۔ تو کیا اس طرح پاس کنسیڈریشن یا فیوچر کنسیڈریشن کو شرعی اصولوں کی روشنی میں جائز مانا جا سکتا ہے؟ اس پر غور کریں۔ اسی طرح ایک اہم قانون ہمارے پاس سیل آف گڈز ایکٹ ہے، یعنی اشیاء کی فروخت کا قانون۔ اب جو سیل آف گڈز ایکٹ ہے اس میں ایک اہم مسئلہ مال کے تصور کا ہے، گڈز کی تعریف کا ہے، اور کیا شرعاً اسے مال سمجھا جاتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ مال کی کئی تقسیمات ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن مثال کے طور پر ایک تقسیم اس پہلو سے ہے کہ کیا یہ مال متقوم ہے یا نہیں ہے، شرعاً
اسے مال مانا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، مسلمان کے حق میں مانا جا سکتا ہے یا نہیں، اس طرح کے امور کو ظاہر ہے یہاں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ منفعت کو مال مانا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی قابل غور سوال ہے۔ اسلامی اصولوں کی روشنی میں اس قانون کو اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک اور اہم مسئلہ اس قانون میں یہ ہے کہ اس میں سیل فروخت کی تعریف میں صرف وہ عقد ہی شامل نہیں ہے جو اس وقت آپ کر گزرے، آپ نے یہ چیز فروخت کی، اس نے خرید لی، بلکہ جب دو فریق آپس میں معاہدہ کر لیں مستقبل میں کوئی چیز خرید و فروخت کرنے کی، اس کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں۔ ایک تو سیل ہوتا ہے کہ آپ نے فروخت کر دیا، اس نے خرید لیا، ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کہ آپ دونوں فریق اس پر راضی ہو جائیں کہ آپ دونوں نے مستقبل میں کوئی چیز خریدنی اور فروخت کرنی ہے۔ تو شرعاً تو ظاہر یہ جائز نہیں ہے، ہم عقد کے صیغے میں اپنے بے کے صیغے میں ذکر کرتے ہیں، ماضی میں ہونا چاہیے، اور پھر اس میں یہ تفصیلی بحث بھی ہوتی ہے کہ ایک ماضی کا صیغہ ہو اور ایک امر کا ہو تو کیا ہوگا، لیکن مستقبل کا صیغہ ہو تو اس کو تو ہم عقد مانتے ہی نہیں ہے۔ یہاں مالی کی فقہ کی روح سے جو یک طرفہ التزام یا وعدہ ہوتا ہے وہ بحث چھوڑیے، اصل سوال یہاں عقد کا ہے، التزام کا نہیں ہے کہ کیا مستقبل میں خرید و فروخت کے لیے اگر آج دو فریق راضی ہو جائیں اس کو نافذ العمل عقد فریقین پر جو لازمی طور پر بائنڈنگ ہو قانون کی روح سے مانا جا سکتا ہے یا نہیں مانا جا سکتا، اس پر غور کریں۔ البتہ بعض اہل علم نے تجویز دی ہے اور وہ قابل غور ہے کہ فقہ میں، بالخصوص حنفی فقہ میں، جو خیار الشرط کا تصور ہے اس کی روح سے اس طرح کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، اس پہلو سے بھی غور کریں۔ جو شراکت کا قانون ہے، پارٹنرشپس ایکٹ، اس میں بھی کئی مسائل ہیں، لیکن میں اس ایک سوال پر آپ کے سامنے بحث کرنا چاہتا ہوں مختصراً کیونکہ وقت کم ہے۔ شریک کون ہے اس قانون کی روح سے؟ بلکہ زیادہ بہتر سوال یہ ہوگا کہ کون شریک نہیں ہے۔ اس قانون میں بعض لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ فلاں فلاں شخص، خواہ اسے تجارت شراکت سے نفع پہنچتا ہو لیکن وہ شریک قانون کی روح سے نہیں ہوگا۔ اچھا، ان لوگوں کی فہرست میں ایک اس کریڈیٹر کا ذکر ہے، دائن کا، جس نے پارٹنرشپ فرم کو، ان شرکاء کو جس نے کریڈٹ دیا ہو، مال دیا ہو، دین دیا ہو، اور وہ اس کے عوض میں شرکاء کے منافع میں سے کچھ حصہ لیتا ہے، تو وہ شریک نہیں ہے۔ چلیں وہ تو شریک نہیں ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کریڈٹ دے اور اس کے عوض میں نفع میں حصہ حاصل کرے؟ بھائی جب وہ دین دے رہا ہے تو اس کے عوض میں کچھ نفع حاصل کرنا تو ناجائز ہے، بلکہ یہاں قانون میں تصریح ہے کہ وہ 8% تک اس پر سود لے سکتا ہے، یا سود لینے کے بجائے وہ یہ کر سکتا ہے کہ نفع میں مجھے کچھ حصہ دیں۔ اب آپ اسے چاہے مقررہ پرسنٹیج پر سود دیں، اتنے فیصدی آپ کو ہم سود دیں گے، یا چاہے آپ اسے نفع میں کچھ حصہ دیں، اتنے پرسنٹ آپ کو ہم نفع دیں گے، دونوں صورتوں میں وہ ربا کے مفہوم میں تو شامل ہے، داخل ہے۔ اس تصور کو ذرا ذہن میں تازہ کیجئے، ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بکر اور عمر کے درمیان معاہدہ ہے شراکت کا، لیکن ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، انہوں نے زید سے کچھ پیسے لے لیے۔ زید کہتا ہے میں پیسے تو دوں گا لیکن میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا اس کاروبار میں، ہاں آپ مجھے سود نہ دیں، البتہ جب آپ کو نفع ہو تو اس نفع میں سے مجھے اتنی فیصد آپ دیں گے۔ اس کو ذہن میں رکھیے کیونکہ ابھی جب ہم کمپنی کی بات کریں گے تو کمپنی اور شیئر ہولڈر کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بعینی ہی اسی نوعیت کا ہے۔ جی، کمپنیز کے قانون میں آئیں تو سب سے اولین جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کمپنی اور شرکت میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں عرب علماء کی کتابیں چونکہ عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے ایک بہت ہی غلط تصور ہمارے ہاں رائج ہے بدقسمتی سے کہ کمپنی کو بھی ایک قسم کا شریکہ مانا گیا ہے
اور عرب ہمارے مؤلفین چونکہ نئی نئی کیا ہے ترکیبیں اور نئے نئے عناوین بنانے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کو شریکۃ المساہمہ کا نام دیا کہ سہم کی بنیاد پر جو شرکہ ہوتا ہے. بھئی یہ شرکہ ہے ہی نہیں. کمپنی لا کا، کمپنیز کے قانون کا اولین درس کسی بھی قانون کے طالب علم کو جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شرکت اور کمپنی میں فرق ہے. جو 2 یا 3 یا 8 فریق آپس میں مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں، شرکہ کرتے ہیں، تو اس پارٹنرشپ فرم کو قانون الگ شخص کے طور پر نہیں دیکھتا. لیکن جب کمپنی بنائی جاتی ہے تو کمپنی کو جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو پروموٹرز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، سب سے الگ کمپنی کو قانون کی نظر سے الگ ایک شخص کی حیثیت حاصل ہے. اس کو شخص اعتباری یا شخص معنوی کہا جاتا ہے. لیگل پرسن، فکٹیشس پرسن ہے. وہ قانون کی نظر میں شخص ہے. وہ ایک فرد کی طرح، زید عمر بکر کی طرح ایک شخص ہے. اور وہ پروموٹرز ہوں، ڈائریکٹرز ہوں، شیئر ہولڈرز ہوں، ان سے الگ قانونی حیثیت رکھتا ہے، الگ شخص کی حیثیت رکھتا ہے. اس وجہ سے ہمارے ہاں عام طور پر افتاء کے حلقوں میں فتویٰ کی بحث میں جب شیئر ہولڈر اور کمپنی یا شیئر ہولڈر اور کمپنی کے کریڈیٹرز کے تعلق پر بحث کی گئی ہے، وہ بالکل غلط بنیادوں پر قائم کی گئی ہے. قانون کے نقطہ نظر سے اگر آپ کے سامنے میں آسان الفاظ میں واضح کرنا چاہوں تو شیئر ہولڈر کمپنی کے کریڈیٹرز کے سامنے بالکل بھی جواب دہ نہیں ہے. یہ جو لمیٹڈ لائبلٹی جس کو کہا جاتا ہے، محدود ذمہ داری، محدود ذمہ داری سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیئر ہولڈر اپنے شیئر کی حد تک کمپنی کے کریڈٹس کے لیے، اس کے دیون کے لیے ذمہ دار ہے، بالکل بھی نہیں ہے. شیئر ہولڈر کمپنی کے دین کے لیے بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے. کمپنی اپنے دیون کے لیے خود ذمہ دار ہے. جی، یہی کمپنی کے شخص ہونے کا مفہوم ہے. بھئی آپ کا قرضہ ہے، آپ کا دین ہے، میں کیوں اس کے لیے ذمہ دار ہوں؟ شخص کا مطلب یہ آپ الگ قانونی شخص ہیں، آپ کی الگ ذمہ داری ہے. تو آپ نے اگر کسی سے کریڈٹ لیا ہے، دین لیا ہے، آپ جانے، آپ کے دائنین جانے. اب آپ کی جگہ میں کمپنی کو رکھ دیتا ہوں. قانون کی نظر میں کمپنی ایک شخص ہے، وہ مادی وجود نہیں رکھتا، یہ شخص معنوی ہے، لیکن قانون کی نظر میں وہ شخص ہے، بالکل میری اور آپ کی طرح. اب اس کمپنی نے دین لیا ہے تو یہ کمپنی اپنے دین کے لیے خود ذمہ دار ہے. میں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوں تو میں کمپنی کے دائنین کے سامنے ذمہ دار نہیں ہوں. میرے اور ان کے درمیان کمپنی کا پردہ حائل ہے. اس کو کارپوریٹ ویل کہتے ہیں. کمپنی کی قانونی شخصیت کا پردہ ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے. قانونی شخص کا اصل میں، شخص معنوی کا، شخص اعتباری کا اصل میں مفہوم ہی یہی ہے. ہاں، پھر محدود ذمہ داری کا کیا مطلب ہوا؟ محدود ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ شیئر ہولڈر کمپنی کے سامنے محدود حد تک ذمہ دار ہے، کمپنی کے دائنین کے سامنے نہیں. اچھا، اب آ جائیے شیئر ہولڈر کمپنی کے سامنے کس حد تک ذمہ دار ہے؟ شیئر ہولڈر کمپنی کے سامنے اس حد تک ذمہ دار ہے کہ اس نے مثال کے طور پر 100 شیئر خرید لیے، 80 شیئرز کی اس نے قیمت ادا کی ہے، 20 کی ادا نہیں کی ہے کمپنی کو. تو شیئر ہولڈر ان 20 شیئرز کی حد تک ذمہ دار ہے کمپنی کے سامنے، کمپنی کے دائنین کے سامنے نہیں، کمپنی کے سامنے. کس حد تک ذمہ دار ہے؟ ان پیڈ شیئرز کی حد تک، کہ اس نے شیئر خریدے تو ہیں لیکن ان کی قیمت ادا نہیں کی ہے. اگر اس نے 100 شیئر خریدے ہیں اور 100 شیئرز کی ہی قیمت ادا کر دی ہے تو نہ اس کی کوئی ذمہ داری کمپنی کے سامنے ہے، نہ کمپنی کے دائنین کے سامنے، وہ بالکل فارغ ہے. اب اگر اسے کمپنی فائدہ دے رہی ہے تو اس کے مزے ہیں. اگر کمپنی نقصان میں چلی گئی، شیئر ہولڈر دائنین کے سامنے ذمہ دار نہیں ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ شیئر کی قیمت گرنے پر اسے نقصان ہو، وہ تو روپے پیسے کی قیمت گرنے پر بھی مجھے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے. لیکن کاروبار میں نقصان کی بنیاد پر شیئر ہولڈر ذمہ دار نہیں ہے، کمپنی کے کریڈیٹرز کے سامنے ذمہ دار نہیں ہے، کمپنی کے سامنے بھی ذمہ دار نہیں ہے اگر اس نے شیئر خرید کر قیمت ادا کری دی ہے. اگر اس نے 100 شیئر خریدے تھے، 100 کے 100 شیئرز کی قیمت ادا کر دی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر اس نے 100 شیئر خریدے تھے، 80 کی قیمت ادا کی ہے، 20 کی نہیں ادا کی، تو وہ 20
شیئرز کی قیمت کے لیے کمپنی کے سامنے جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے۔ جہاں تک کمپنی کے دائنین کا تعلق ہے، شیئر ہولڈر کمپنی کے دائنین کے سامنے کسی طور کسی بھی صورت میں ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، جب کمپنی کا پردہ اٹھا لیا جائے، قانون کمپنی کا پردہ ختم کر لے، بعض اوقات فراڈ یا دیگر صورتوں میں ہم کہتے ہیں کمپنی کا جو کارپوریٹ ویل ہے، جو اس کا پردہ ہے، قانون اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو جب وہ اٹھا لیتا ہے تو پھر یہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں یا پروموٹرز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ براہ راست ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب تک کمپنی کی شخصیت موجود ہے، جب تک کمپنی کا پردہ بیچ میں حائل ہے، شیئر ہولڈر کمپنی کے دائنین کے سامنے بالکل بھی جواب دہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف کمپنی کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ بھی صرف اسی صورت میں جب اس نے شیئر خریدے ہوں لیکن ان کی قیمت ادا نہ کی ہو۔ اگر اس نے شیئر کی قیمت بھی ادا کی ہو تو پھر وہ کمپنی کے سامنے بھی بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی بنیاد کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہمارا سارا جو فتویٰ کا سسٹم ہے وہ غلط بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ بینک بھی ایک کمپنی ہی ہے۔ ان کے لیے، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، اس عام کمپنی کے قانون کے علاوہ ان پر بینکنگ کمپنی کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ہے وہ کمپنی ہی۔ چاہے وہ اسلامی بینک ہو، اسلامی بینک ہو، پورا کا پورا اسلامی بینک ہو، وہ پورا کا پورا اسلامی بینک بھی کمپنی ہی ہے، بینکنگ کمپنی ہے۔ تو یہ جو کمپنی اور شیئر ہولڈر اور کریڈیٹر کے متعلق سوالات اٹھائے گئے، یہ بعین ہی اسی طرح یہ سوالات اسلامی بینکاروں کے متعلق بھی اٹھتے ہیں، اسلامی بینک کے شیئر ہولڈرز کے متعلق، اسلامی بینکس کے کریڈیٹرز کے متعلق، اسلامی بینکس کے ڈائریکٹرز کے متعلق بھی یہی سوالات اٹھتے ہیں۔